اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ ہمارا یہ پروگرام قیامت سے پہلے سماعت فرما رہے ہیں اور یہ ہماری 30 قسط۔ ناظرین کرام، حدیث مقبول، تعلیمات اسلامی اور دین مقدسہ کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات نظر آتی کہ حدیث کے وہ نورانی اور قیمتی الفاظ جو زبان نبی سے ظاہر ہوئے، ارشاد ہوا کہ قیامت سے پہلے کچھ علامتیں حتمی اور یقینی ہیں، اور یہ ایسی علامتیں ہیں کہ جو غیر معمولی ہیں، جو اس انداز میں ظاہر ہوں گی کہ جب انسان ان کا دیدار کرے گا تو وہ حواس باختہ ہو جائے گا، وہ ششد و در کا شکار ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اور انہی علامتوں میں سے ایک علامت قذف بیضا، زمین کا دھس جانا اور مغرب سے سورج کا طلوع ہونا اور مشرق میں غروب ہونا۔ یقیناً اگر ہم ذرا پیچھے زمانے ماضی کا سفر کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی، تاریخ کے دامن میں یہ بات محفوظ ہے کہ جب دانشور حضرات نے ایسی باتیں جو آج کے زمانے میں سطحی معلوم ہوتی بیان کی تو اس وقت انسانوں نے مذاق اڑایا، جیسے کہ مولا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ بہتا ہوا پانی جسے تم پانی دیکھ رہے ہو، پانی سمجھ رہے ہو، در حقیقت اس سے نور پیدا کیا جا سکتا ہے، در حقیقت اس سے روشنی کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مولا الیکٹریسٹی، بجلی کی جانب اشارہ کر رہے تھے۔ اس وقت لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یا علی، یا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا پانی سے روشنی؟ اسی طرح سے جب ہم آج کے زمانے میں اس ماڈرن ترقی یافتہ دور میں ایسی باتیں کہتے ہیں تو اہل غرب یا اہل غرب سے متاثر افراد یا وہ جنہوں نے 2 علمی بول سیکھ لیے ہیں، مذاق اڑاتے کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان جو چاند پر اپنے پیر گڑائے ہوئے ہے اور دوسرے سیاروں کو اپنے گرفت میں لینے کا سوچ رہا ہے، یہ کس طرح سے بچکانہ باتیں ہو سکتی؟ اور اسی کی طرح اور دیگر باتیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ خالق حقیقی جس کے قبضے قدرت میں تمام اختیار ہے، اس کی منشا سے اس کے حبیب نے یہ جملے کہے ہیں، اور سرور کائنات کی بات حقیقت پر مبنی ہوتی۔ سرور کائنات کے جملے کہ سورج قیامت سے پہلے ایک غیر معمولی اور غیر فطری انداز میں اس طرح سے نمودار ہوگا کہ مغرب سے طلوع ہوگا اور مشرق میں غروب ہوگا۔ ہم دیکھتے کہ مشرق سے سورج طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہوتا، لیکن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ سرور کائنات کے صرف یہی جملے نہیں، بلکہ سرور کائنات فرماتے کہ قیامت سے پہلے ایسی علامتیں ظاہر ہوں گی کہ جن کے بارے میں تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بھی ہو سکتی۔ اور اس وقت لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہوگی، جو ان کی سطح علمی
اور ان کی فکری سوچ ہوگی۔ رسول خدا عکاسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ خدا کی تمام تر وعدوں کے در حالانکہ وہ مسلمان ہوں گے، وہ کلمہ گو ہوں گے، وہ اپنے آپ کو عاشقان رسول اور غلام رسول کہلاتے ہوں گے، جبکہ وہ خدا کے تمام وعدوں کو بھلا چکے ہوں گے، وہ خدا کی جانب سے ثواب کی امید کو بھلا چکے ہوں گے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہو چکے ہوں گے، وہ گناہوں کی گرد و غبار میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ مسجدیں عالیشان ہوں گی، مسجدیں بلند و بالا ہوں گی، در حقیقت وہ مسجد عبادت گاہ نہیں ہوگی۔ قرآن ہوگا ان کے پاس صرف سجانے کے لیے، قرآن ہوگا ان کے پاس بلند و بالا مقام پر رکھنے کے لیے، لیکن قرآن کی پکار کوئی نہیں سنے گا۔ قرآن کی اس مصیبت پر سب آنکھیں بند کیے ہوئے ہوں گے۔ رسول خدا نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو پھر اصحاب میں کیفیت ایسی طاری ہوئی کہ پھر ان کی حواس باختہ ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا کریں ایسے میں۔ اور یہی جملے جب مولا متقیان نے یعنی مولا علی علیہ السلام نے اپنے بے مثالہ دور حکومت یعنی شہر کوفہ میں قائم مسجد کوفہ میں مسند عدالت پر جلوہ فگن ہو کر ادا کیے کہ مولا متقیان نے فرمایا کہ اس وقت زمانہ اتنا بدترین ہو چکا ہوگا۔ یاد رہے ناظرین کرام، یہ تمام تر جو مخاطب ہو رہے ہیں رسول خدا یا مولا علی، یہ مسلمانوں سے، کہ مولا علی فرماتے کہ مسلمانوں کی یہ حالت ہوگی، یہ حالت ہوگی۔ تو ایک دفعہ اصحاب رسول خدا اور اصحاب مولا علی فکر مند ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم ایسے میں کیا کریں۔ تو مولا متقیان کے وہ جملے جو کتاب نہج البلاغہ میں درج ہیں، کہ جس کتاب کو اہل غرب اپنی تعلیم نصاب میں جگہ دیتے، وہ کتاب نہج البلاغہ۔ مولا نے فرمایا کن فی الفتنۃ کابن لبون، یاد رہو نیک بختی ہے اس کے لیے، سعادت مند ہے وہ اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو کن فی الفتنۃ کابن لبون، جو اس زمانے میں، اس فتنے کے زمانے میں ابن لبون کی مانند ہے۔ مولا کی یہ جملے واقعاً سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے استحقاق رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں جملے کے انہیں سنہری حرفوں سے لکھے جائیں۔ ابن لبون کہتے ہیں عرب کی اصطلاح میں اونٹنی کا ایسا بچہ کہ جس نے 2 سال مکمل نہ کیے ہوں، کہ لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب، کہ نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے کہ وہ سواری کے قابل ہو اور اسے دوڑایا جائے، مشقتوں میں ڈالا جائے، اس کے اوپر بار لادا جائے، ولا زرع فیحلب، اور نہ ہی وہ دودھ دینے کے قابل ہوتا۔ یعنی مولا فرما رہے فتنے کے زمانے میں آخری وقت میں ایسے ہو جاؤ کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے علی ظاہر لوگ اسے یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی باریک
بینی سے اگر ہم اس بات کو سنجیدہ ہو کر سوچیں تو مولا کے یہ جملے ہمارے اس پر فتن ماحول اور پر آشوب زمانے اور نفسا نفسی کے اس دور کے عین مطابق ہیں، اور یقیناً وہی افراد اس زمانے میں کامیاب ہوں گے کہ جو فتنے میں نہ آئیں، فتنے کا ایندھن نہ بنے، فتنے کی تشہیر نہ کریں، فتنہ پرور نہ ہو، فتنہ طلب نہ ہو، فتنہ چاہت نہ ہو، اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ جس طرح سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے چاہتا ہے، تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ خدا حافظ۔